پہلے کی ساتھ کے لیے ڈسکرپشن میں جائے، لنک وہاں موجود ہے۔ عالم بابا جو آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھے، اپنی آنکھیں کھول دیے اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑے پانی پر پھونکے مارنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں لڑکتی لاٹھین کو تھامے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہوا مسلسل تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے لاٹھین کی لو کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ صحن میں لاٹھین کی روشنی دیکھ کر جاوید بھی اپنی کمرے سے نکل آیا تھا۔ جاوید کو دیکھ کر عالم بابا مسکرا دیے اور ہاتھ میں پکڑا پانی کا برتن اسے تھما دیا اور اس سے خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گاؤں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ دونوں پیپل والی زمین کی طرف چل پڑے تو جاوید عالم بابا کا مقصد سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں پیپل کا پیڑ تیز ہوا میں جھولتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا تو جاوید کی آنکھوں میں کچھ دن پہلے کی مناظر گھومنے شروع ہو گئے۔ پیپل کا پیڑ رات کے اندھیرے اور تیز آندھی میں بہت وحشتناک لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا پورا پیڑ چڑیل کا روپ دھارا جا چکا ہے۔ پیڑ کے نیچے پہنچ کر بابا نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کی مدد سے ایک دائرہ لگایا اور جاوید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاوید بیٹا، اس دائرے میں آ جاؤ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا، اور نہ مجھے آواز دینی ہے اور نہ کسی آواز کا یقین کرنا ہے جب تک کہ میں نہ کہوں، اور اس پانی کا خیال کرنا، میں پیڑ کی دوسری جانب جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عالم بابا جاوید کا کندھا تھپ تھپا کر پیڑ کی دوسری طرف چلے گئے۔ جاوید دائرے کے اندر پانی کی برتن کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عالم بابا کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک بار پھر مراقبے میں ہے کہ اتنے میں اسے پگڑ نڈی پر پائل کی بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کوئی عورت ادھر کو آ رہی ہو۔ آواز تو قریب قریب آ رہی تھی مگر کوئی وجود اسے ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ پھر پائل کی آواز بلی کی غراہٹوں میں بدل گئی، جیسے کئی بلیاں ایک دوسرے پر غرا رہی ہوں۔ خوف کی ایک لہر اس کی بدن میں سرایت کر گئی جب اس نے سامنے والے پگڑ نڈی پر کملی کو آتے دیکھا۔ بلیوں کی غراہٹیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پیڑ کے قریب آ رہی تھی، اس کی ہیبت بدل رہی تھی۔ اب وہ کملی سے چڑیل میں بدل چکی تھی۔ اس کی موجودگی میں ماحول اور بھیانک ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور ہوا میں بلند ہو کر پیپل کی گرد گھومنے لگی۔ جب وہ نیچے زمین پر اتری تو ایک خونخوار بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکی تھی، جو پیڑ کی دوسری طرف منہ کر کے غرا رہی تھی۔ اچانک پیڑ کی دوسری طرف سے ایک دیو ہیکل شیر نمودار ہوا۔ شیر نے آتے ہی بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑائی میں کبھی بھیڑیا حاوی ہو رہا تھا تو کبھی شیر، مگر مجموعی طور پر شیر کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا۔ بھیڑیا اب مدافعتی لڑائی لڑ رہا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے بھاگنے کی چکر میں ہے، مگر شیر اس کو یہ موقع نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں بھیڑیا ہوا میں بلند ہوا۔ شیر نے اسے دبوچنے کے لیے جست لگائی مگر وہ کالا دھواں بن کر ہوا میں تخلیل ہو گیا۔ شیر واپس جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ بظاہر چڑیل اور عالم بابا کی پہلی لڑائی میں جیت عالم بابا کی ہوئی تھی، مگر یہ تو شروعات تھی۔ ابھی اتنے میں ارد گرد سے ایک بار پھر بلیوں کے غراہٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ آس پاس سے سینکڑوں بلیاں کھیتوں سے نکل کر پیڑ کے نیچے جمع ہو گئی۔ ان بلیوں کی جسامت اور حیت عام بلیوں سے قدرے مختلف تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر تل دھرنے کو جگہ بھی نہیں بچی تھی، مگر کسی بلی نے ابھی تک دائرے کی لکیر کو عبور نہیں کیا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ اب عالم بابا کس روپ میں آتے ہیں، مگر پیڑ کی دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر تک بلیاں بیٹھی غراتی رہی اور آخرکار جہاں سے آئی تھی واپس کھیتوں میں گم ہو گئی۔ بلیوں کی جاتے ہی جاوید نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی تک وہ یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، مگر نہ ہی بھیڑیے نے اور نہ ہی بلیوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ آندھی رک چکی تھی مگر پیپل کا پیڑ بدستور اندھے طوفان کا سامنا کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے کھیتوں سے سر
سراہٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا اژدہا اب کی بار سیدھا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنا بڑا اژدہا اس نے زندگی میں پہلی